بحث افعال عاملہ. افعال عاملہ کی 6 قسمیں ہیں. وہ فعل جو عمل کرتا ہے اس کی 6 قسمیں ہیں. فعل معروف، مجہول، ناقصہ، مقاربہ، مدح و ذم، تعجب. فعل معروف افعال عاملہ میں سے ایک قسم ہے. فعل معروف اس کا عمل کیا ہے کہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 چیزوں کو نصب دیتا ہے، یعنی مفعولیات وغیرہ جو ہے نا. جتنی چیزوں کو فعل معروف پر رفع دیتا ہے یا نصب دیتا ہے نا، ان کو معمولات فعل کہا جاتا ہے. معمولات فعل. فعل جو ہے نا فعل معروف کو رفع دیتا ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے، اور فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل ذکر ہو یا شبہ فعل ذکر ہو، اور اس کی نسبت اس اسم کی طرف کی گئی ہو بطور قیام نہ بطور وقوع. یعنی یہ فعل اس فاعل کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں. فعل کا وقوع تو فعل کا وقوع کس پر ہوتا ہے؟ مفعول پر ہوتا ہے نا، فاعل پر نہیں ہوتا. فاعل سے تو اس کا صدور ہوتا ہے نا، فاعل سے اس کا کیا ہوتا ہے؟ صدور ہوتا ہے. فاعل کے ساتھ اس کا قیام ہوتا ہے، فاعل کے ساتھ وہ قائم رہتا ہے. ضرب زید، زید قائم ابوہ. اب یہاں پر دیکھیں ضرب زید میں زید جو ہے فاعل ہے، ضرب فعل ہے. زید قائم ابوہ میں دیکھیں قائم شبہ فعل ہے نا، فاعل نہیں ہے بلکہ مشابہ فعل ہے. اس میں فعل کا صیغہ ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ افضل مکان زید، ان میں افضل زید تھا. آگے کیا ذکر کر رہے ہیں؟ مفعول مطلق. فعل معروف جو ہے مفعول مطلق کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. اس کا عمل فعل مفعول مطلق میں بھی ہوتا ہے. مفعول مطلق سے مراد وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد ذکر ہو اور اسی فعل کے معنی میں ہو. کیا معنی کہ فعل اور مفعول مطلق دونوں کا معنی ایک ہو. مثلا کہ دینا قمت قیاما، جلست جلوسا، قعدت قعودا، نحرت نحرا، ذبحت ذبحا. یہ سب مفعول مطلق ہے. تیسرا معمول مفعول فیہ ہے. مفعول فیہ سے مراد وہ اسم ہے جو فعل مذکور کے بعد ذکر ہو، یا فعل مذکور جو ہے نا وہ اس فعل میں واقع ہو، اس مفعول میں واقع ہو. یعنی مفعول فیہ زمانی بھی ہو سکتا ہے نا، کہ کس زمانے میں وقت میں فعل واقع ہو، یا جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پر یہ فعل واقع ہو. مفعول فیہ جگہ اور وقت کا نام ہے جہاں یا جس وقت فعل وقوع پذیر ہو گیا ہو. جیسے آگے دے ذبحت خروفا یوم الجمعہ. یوم الجمعہ کیا ہے؟ مفعول فیہ زمانی ہے. ذبحت خروفا امام المسجد. امام المسجد کیا ہے؟ اب ظرف مکان ہے. چوتھی چیز ہے مفعول معہ. مفعول معہ سے مراد وہ اسم ہے جو واو کے بعد ذکر ہو، اور وہ واو مع کے معنی میں ہو، مع، اور اس مع کے بعد فاعل یا مفعول بھی کی مصاحبت کے لیے آئے صدور فعل میں یا وقوع فعل میں. کیا معنی؟ مفعول معہ جو ہے نا اگر فاعل کے ساتھ آ جائے یا مفعول کے ساتھ آ جائے نا، یا کسی بھی طرح سے آ جائے نا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ مصاحبت کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتے؟ دوستی، ساتھ ہونے کو دکھاتا ہے. ساتھ ہونے کو دکھاتا ہے کہ یہاں پر فعل صدور ہوا ہے. مثلا آپ اگر ایک جملہ کی دیکھیں مثلا جاء البرد والجبات، یعنی مع الجبات. اب یہاں پر جبات جو ہے مفعول معہ ہے نا، یہ برد کے ساتھ کیا کر رہے؟ مصاحب ہونے کی وضاحت دے رہے.
کہ جیسے مجیعت جو ہے برود میں ہے نا، برد میں، اس طرح سے مجیعت جبات میں بھی ہے۔ کبھی کبھی مفعول بھی کے ساتھ مصاحبت دکھاتا ہے، کفاک و زیدن درہم، آپ کو اور زید کو ایک درہم کافی ہے، آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر دیکھ کفاک میں کاف اور زیدن مفعول ہے نا، تو وزیدن کیا ہے؟ مصاحب ہے اس مفعول بھی کا، کفا فعل، کاف ضمیر، معطوف وزیدن معطوف علیہ نا، مفعول ماہو ہے، یہ کیا ہو گئے؟ مفعول بھی بن گئے، درہمن فاعل۔ پانچویں چیز ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل مذکور کی علت بتائے، جو فعل پہلے ذکر ہو چکا ہو نا اس کا سبب بتائے، اس کا سبب بنے، علت بنے۔ مثلا ایک شخص سے وہ کہہ رہے کہ قمت اکراما لکا، میں آپ کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا۔ اب یہ پڑھتی کہ قمت اکراما، تو یہ اکراما جو ہے نا کیا ہے؟ سبب ہے اس قیام کے لیے، کہ میرا کھڑا ہونا کس لیے ہے؟ آپ کے اکرام کے لیے ہے۔ پھر مفعول لہو دو صورتیں رکھتا ہے، ایک یہ کہ پہلے سے موجود ہو اور اس کی وجہ سے فاعل سے فعل صادر ہو۔ مثلا کہہ دے قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ جھگڑے سے دور اس لیے رہا کہ میں بزدل ہوں، بزدلی کی وجہ سے۔ تو دیکھیے بزدلی پہلے سے موجود ہوتی نا، تب کیا کرتا ہے؟ جنگ وغیرہ سے دور رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ مفعول لہو پہلے سے موجود نہیں ہوتا، بلکہ حاصل کرنے کے لیے فعل کیا جاتا ہے، یعنی اس کے لانے کے لیے، وجود میں آنے کے لیے فعل کیا جاتا ہے۔ ضربت تأدیباً، میں نے اسے ادب کے لیے مارا، تو یہ تأدیب اس میں پہلے نہیں تھی نا، ادب پہلے نہیں تھا، تو اس نے مار دیا۔ یہ مارنا کس لیے ہوا؟ تاکہ اس میں ادب آ جائے، تاکہ ادب حاصل ہو۔ چھٹی چیز ہے ہمارے پاس حال۔ حال کو بھی فعل معروف کیا کر دیتے ہیں، زبر دیتا ہے نا، نصب دیتا ہے، اس کا معمول بنتا ہے۔ حال سے مراد وہ اسم نکرہ ہے جو فاعل یا مفعول بھی یا دونوں کی حالت بیان کرے۔ فاعل کی حالت بیان کرے، جیسے کہہ دے آپ کہ جاء محمود راکباً، اب یہاں پر محمود کے آنے کی جو ہیئت ہے فاعلی، کہ اس کا آنا جو ہے رکوع کی حالت میں ہوا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا کر لیتے کہ مفعول کی حالت بیان کرتے کہ ضربتہ مشدوداً، ضربت زیداً مطوقاً بطوق، کہ اس میں کیا کر دیا گیا تھا؟ گلے میں زنجیر وغیرہ ڈالی گئی تھی نا، توق، میں نے اس کو ایسی حالت میں مارا۔ کبھی کبھی دونوں کی حالت بیان کرتے ہیں فعل مفعول کی، لقیت زیداً راکبین، میں نے زید سے ملاقات سوار ہونے کی حالت میں کی۔ تو یہاں پر لقیتو میں تا کے لیے بھی کیا ہے؟ حال ہے، اور زیدن کے لیے بھی حال، اس لیے تثنیہ واقع ہے کہ لقیتو زیدن راکبین۔ ساتویں چیز ہے ہمارے پاس تمیز۔ تمیز سے مراد وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مبہم چیز سے ابہام دور کرے، کسی چیز میں ایمبیگوٹی ہو، اسے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ مثلا آپ نے کہا کہ میرے پاس اتنا اتنا ہے، یا میرے پاس 20 ہے۔ اب معلوم نہیں کیا 20 ہے، آپ نے کہا درم، ڈالر ہے میرے پاس، عندي 20 ڈالر۔ تو جب ڈالر آپ نے کہا نا، تو اس سے کیا ہو گیا؟ 20 والا جو کیا تھا ابہام تو دور ہو گیا۔ تو تمیز کسے کہتے ہیں؟ ممیز کو کہتے ہیں، جو کیا کرتا ہے؟ ابہام دور کرتا ہے، خفا کو دور کر لیتا ہے۔ اگر کیا ہو کسی جگہ پر کشیدگی ہو، پتہ نہ چل سکے، تمیز پھر دو قسم پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ تمیز اس وقت ہم کہے یا بولے کہ جب ذات میں ابہام ہو، ذات سے ابہام دور کرے، کبھی کبھی نسبت سے ابہام دور کرے، تو اس نسبت سے بھی ابہام دور کرتی ہے اور ذات سے بھی۔ پھر یہ جو ذات کے اندر ابہام ہو، یہ بھی دو قسم پر ہو سکتے، کبھی کبھی مقدار میں ابہام ہو سکتے، کبھی کبھی غیر مقدار میں۔ اور پھر مقدار سے جب ہم ابہام دور کریں گے نا، اس کے لیے کئی صورتیں ہیں۔
عدد کی ذریعے سے ہم دور کریں. مثلا ہم کہہ رہے کہ عندي 11. اب آپ نے کہا کہ عندي 11 کیا ہے؟ تفاحا، مانجو، کتابا وغیرہ. وزن سے کبھی کبھی ہم دور کرتے ہیں کہ عندي رطل زیتن. عندي رطل زیتن سے آپ نے دور کر دیا. کبھی کبھی کیل سے عندي قفیزان برن. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ مساحت سے ہم دور کرتے ہیں. ما فی السماء قدر راحت سحابہ. آسمان کی کتلی کے برابر تک بادل نہیں تھا. کبھی کبھی غیر مقدار سے ہم دور کرتے ہیں. جسے آپ کہتے ہیں عندي خاتم، میرے پاس انگوٹھی کس چیز کی ہے؟ عندي خاتم حدید یا حدید. ٹھیک ہے، ٹھیک. ایک چیز ہے جس کو فعل کیا کر دیتا ہے، اس میں عمل کرتا ہے، معمول بنتے وہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو، یعنی فاعل والا فعل اس پر واقع ہو. جیسے آپ کہہ دیں کہ قتل زید شمردلا، زید نے شمردل کو مارا. تو یہاں پر دے کہ قتل والا جو فعل ہے زید والے شمردل پر واقع ہے. یہ بات ہو گئی نا کہ فعل کیا کر دیتا ہے، فاعل کو وغیرہ بہت ساری چیزوں کو، فاعل کو رفع دیتا ہے اور باقی چیزوں کو نصب دیتے ہیں. پھر فاعل دو قسم پر ہے، مظہر مضمر. ظاہر و تو واضح ہے کہ ضرب زید. مضمر کی مثال ضربت میں تا ضمیر یا مستتر بھی ہو سکتی ہے وہ ضمیر. زید ضربت اس میں ہوا ضمیر مخفی ہوگی. دوسری چیز کیا ہے؟ افعال عاملہ میں ایک چیز تو ہم نے پڑھ لی کہ وہ کیا ہے، عامل عمل میں کیا ہے، فعل معروف ہے. نمبر 1 فعل معروف. فعل معروف کی بحث ہم نے مختصراً بیان کر دی کہ کن کن چیزوں پر عمل کرتا ہے، کن کن چیزوں میں عمل دکھاتا ہے. فاعل میں اور مفعول بھی تک چیزیں بتا دی. دوسری قسم ہے فعل مجہول. فعل مجہول یہ بھی کیا ہے، ہمارے پاس ایک عامل ہے، یہ فاعل کے بجائے کیا کرتے ہیں، مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، اسے نائب فاعل بناتا ہے. اور بقیہ جو معمولات ہونا ان کو نصب دیتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ضرب زید یوم الجمعہ، تو ضرب زید اصل میں ہے کہ زید کو کسی نے مارا تھا، اصل میں تھا زیدن تھا نا، ضربا تھا، لیکن فاعل معلوم نہیں تو کیا کر دیا، اس نائب فاعل کو اٹھا کے، یعنی مفعول بھی کو اٹھا کے فاعل کی جگہ رکھ دیا تو اس کا نائب بن گیا، اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ضرب زید جالسا. ضرب زید جالسا کہنا چاہیے. جالسا پڑھ سکتے ہیں. ہاں، باقی چیزوں کو نصب دیتے ہیں. جالسا امام المسجد، ہاں، تدیباً ادب کے لیے مارا گیا. تو مفعول بھی کو ہم کیا کریں گے، نائب فاعل بنائیں گے. اگر مفعول بھی نہ ہو ہمارے پاس تو پھر مفعول بھی یا مفعول مطلق کو بھی نائب فاعل بنا سکتے ہیں. لیکن اگر مفعول بھی کسی جگہ پر موجود ہو نا تو پھر کسی اور چیز کو ہم نائب فاعل نہیں بنائیں گے. اور 4 چیزیں ایسی ہے کہ ان کو نائب فاعل بنانا درست نہیں. ایک مفعول لہو ہے، ایک ہے دوسرا ہے مفعول معہ، تیسرا ہے باب علمت کا جو مفعول ثانی ہو، چوتھا ہے باب اعلمت کا مفعول ثالث. ان 4 چیزوں کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے. پہلا درجہ کس کا ہے، مفعول بھی کا. اگر وہ نہ ہو تو پھر مفعول بھی یا مفعول مطلق. آتیت کا جو باب ہے نا، ان کی 2 مفعولوں کو اگر آپ نائب فاعل بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں، لیکن دوسرے مفعول کی بنسبت پہلے مفعول کو نائب فاعل بنانا زیادہ بہتر ہوگا. تو دوسرا فعل کیا ہے، افعال عاملہ میں سے جو عامل ہے وہ ہے فعل مجہول. فعل مجہول. تیسری چیز ہے افعال مقاربہ. افعال مقاربہ. افعال مقاربہ کا کیا کام ہے، افعال مقاربہ یہ کرتے ہیں نا کہ اسم اور خبر چاہتے ہیں
اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، اور ان کی خبر جو ہے نا عموماً یا ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے، اور وہ فعل مضارع کبھی ان کے ساتھ مستعمل ہوگا کبھی ان کے بغیر، جیسا کہ کادا حامد یخرج یعنی ای یخرج یا یخرج۔ پھر افعال مقاربہ جو ہے نا 3 طرح استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ مقاربت کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ معنی میں قربت کا معنی پیدا کرتے ہیں نا، یعنی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسم کے لیے خبر جو ہے قریب ہے، خبر کا واقع ہونا حاصل ہونا قریب ہے۔ آپ کی دکاد زید یخرج، تو مطلب یہ ہے کہ زید کے لیے خروج کا واقع ہونا قریب ہے، جلدی زید نکلے گا۔ افعال مقاربہ میں سے بعض جو ہے ایسے ہیں جو رجا کے لیے امید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسم کے لیے خبر کا جو حصول ہے وہ پر امید ہے، کیا ہے؟ پر امید ہے، اس کے لیے امید ہے۔ عسى اللہ، جیسے قرآن کریم میں ہے نا، عسى زید ان یقتل عدوہ، امید ہے کہ زید اپنے دشمن کو مارے۔ افعال مقاربہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو شروع ہونے پر دلالت کرتے، کیا معنی؟ وہ اس بات پر دلالت کرتے کہ اسم نے جس خبر کو کرنا چاہا ہے یا وجود میں لانا چاہا ہے اس کو شروع بھی کر دیا ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ اسم چاہتا ہے کہ اس کام کو شروع کرے، یعنی جو خبر ہے، مثلا اخذ زید یکتب، زید نے لکھنا شروع کر دیا، یعنی لکھنے کو کیا کر دیا؟ زید نے شروع کر دیا۔ اخذ زید یکتب، اگر آپ کہتے کہ زید یکتب تو اس کا کوئی معنی ایسا نہیں بنتا۔ اخذ زید یکتب تو معنی کیا ہے؟ شروع والا شروع کر دیا اس نے کام۔ وافق زید یشرب، شروع کر دیا پینا۔ تو خبر جو ہے نا اس کے حاصل کرنے کے لیے شروع ہونا ثابت کرتے ہیں۔ تو تیسری چیز کیا ہو گئی؟ افعال مقاربہ۔ چوتھی چیز ہے افعال ناقصہ، افعال ناقصہ، افعال ناقصہ، افعال ناقصہ ہمارے پاس کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے، یعنی فعل کی قسم ہے۔ افعال ناقصہ سے مراد وہ افعال ہے جو اپنے فاعل کے لیے اپنے مصدر کی لغوی اور ثابت کرتے ہیں، اور یہ کل جو ہے 17 ہے۔ کانا، سوارا، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، اعضى، غدا، راح، ما زال، من فك، ما فتح، ما دام، ليس، ما برح۔ یہ جو ہے اسم اور خبر کا تقاضا کرتے ہیں نا، اسم خبر پر داخل دینے مبتدا خبر پر، اور مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ افعال ناقصہ کا کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ افعال کاملہ ہو، تامہ ہو، تو پھر خبر کا تقاضا نہیں کرتے، صرف اسم پر پورے ہوتے، تو پھر اس کو کہتے کانا تامہ۔ کان المطر یعنی حصل المطر، نزل المطر، بارش ہو گئی۔ تو یہ چوتھی قسم ہو گئی فعل کی۔ پانچویں قسم میں ہمارے پاس افعال عاملہ میں سے، یعنی وہ افعال جو عمل کرتے ہیں، افعال مدح و ذم، افعال مدح و ذم، افعال مدح و ذم۔ افعال مدح و ذم، افعال مدح و ذم سے کیا مراد ہے؟ وہ افعال ہے جو کسی کی مدح یا مذمت پر دلالت کرے، کسی کی مدح ان میں بیان کی گئی ہو یا کسی کی مذمت۔ یہ 4 ہے۔ نعم، حبذا، یہ مدحت کے لیے ہے، مدح کے لیے ہے۔ بئس، ساء، یہ کس کے لیے ہے؟ مذمت، بدی، قباحج بیان کرنے کے لیے ہیں، اور ان میں انشاء والا معنی ہے۔ پھر ان میں سے جو حبذا ہے نا، حبا، اس کا فاعل جو ہے را ہے، را، اس میں شرح ہے نا۔ باقیہ تینوں کا جو فاعل ہے مندرجہ ذیل چیز میں سے کوئی ایک ہی ہوگا۔ افعال مدح و ذم کا جو فاعل ہو گیا تو معرب باللام ہو گئے۔ نعم الرجل زید، بئس الرجل
زید، تو بئس نعم فعل مدح فعل ضم ہے، اور الرجل جو ہے کیا ہے اس کے لیے فاعل ہے، اور بعد والا جو ہوگا یا تو کیا ہوگا مخصوص بالمدح ہوگا یا مخصوص بالضم ہوگا. تو ان کا جو فاعل ہے وہ کیا ہوگا معرف باللام ہونا چاہیے. اگر معرف باللام نہ ہو تو پھر معرف باللام کی طرف مضاف ہونا چاہیے. نعم صاحب الفرس زید، اچھے گھوڑے کا مالک تو زید ہے. تو صاحب الفرس زید یا زید؟ زیدن ہے نا، ویسے ہم نے پڑھ لیا. تو صاحب الفرس میں دیکھیں الفرس معرفہ ہے، اس کی طرف صاحب کی اضافت ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ضمیر مبہم ممیز ہو تو اس وقت نکرہ منصوبہ کا استعمال ہوگا. نعم رجلا زید، تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے رجل ایک تمیز کے طور پر واقع ہے. اور ایک ہے ہمارے پاس ما ہے، ما فنعم کے اندر جیسے ہیں تو اصل میں ہے نعم ما ہی، ما جو شے ان کے معنی میں ہے تو اس کے لیے کیا ہے نعم کے لیے فاعل ہے. تو افعال مدح و ضم جو ہے نا ان کے بعد جو کچھ آئے گا وہ کیا کہلائے گا. مثلا دیکھیے یہاں پر نعمہ ہے نا، نعمہ دوسرا ہے حبذا. نعمہ کے لیے فاعل ہے، مثلا یہ فاعل کہلائے گا نعم الرجل. یا معرفہ لو یا معرفی کی طرف مضاف کرو جسے نعم صاحب الفرس زید، یہ ممیز بنکرہ ہو یعنی ممیز بتمیز ناکرہ ہو. نعم الرجل یہ کیا ہو گیا فاعل ہو گیا نا، زید مخصوص بالمدح ہو گیا، مخصوص بالمدح. حبذا میں فاعل خود موجود ہے، ذا اس میں اشارہ ہے، حبذا زید یہ مخصوص بالمدح ہو گیا. اس طرح بئس بھی ہے، بئس فعل ضم ہے نا، بئس المنیر، بئس المنیر. یا کیا کہہ دو، یہ کہہ دو کہ بئست المرأۃ مؤنث بنا تو کوئی فرض کی بات تھوڑی ہے. بئست المرأۃ حفصہ. تو دیکھیے یہاں پر تو یہاں پر المرأۃ کیا ہے فاعل ہے، حفصہ کیا ہے مخصوص بالضم ہے. اس طرح سے ساعت میں بھی کہہ سکتے ساعت المرأۃ شیبہ، اس طرح سے لفظ کہہ دو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس افعال مدح و ضم ہے. چٹا کیا ہے فعل جو کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے، وہ ہے فعل تعجب. فعل تعجب کا کیا عمل ہے؟ فعل تعجب اصل میں اس فعل کو کہتے ہیں اور افعال کو جو آپ اس وقت استعمال کریں جب موقع کیا ہو نادر ہو، شاذ ہو، ندرت کی بات ہو، نادر الوقوع بات ہو، کبھی کبھی واقع ہوتی ہو. یعنی جہاں پر ہم حیرانگی کا اظہار کرے، حیرت کا اظہار کرے، ششدر رہ جائے نا، ششدر رہنے کے موقع پر کیا کرتے ہیں ہم فعل تعجب کا استعمال کرتے ہیں. تعجب کے لیے تو اسے بہت سارے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں. لوٹ شو ایک ہے ماشاء اللہ، جب کوئی ایسی چیز دیکھ رہے نا تو ماشاء اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر. لیکن جو دوسری غیث کے لیے وضع ہے وہ کیا ہے ما افعلہ افعل به، انت کڑا ما افعلہ کسی افعل به. جیسے آپ کہتے ہیں ما احسنہ احسن به، دونوں استعمال کر سکتے ہیں. ما جو ہے ای شین کے معنی میں ای شین احسنہ، کس چیز نے اس کو حسین بنایا ہے. احسن به اس میں بھی یہی معنی ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا حضرت سے اب 6 افعال ہو گئے جو کیا ہے عامل ہے. پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے نا کہ فعل تعجب کا جو صیغہ مشتق ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ ثلاثی مجرد ہو.
مزید سے فعل تعجب نہیں بنتا. نمبر 2 معروف و مجہول سے نہیں بنتا، مثبت ہو نفی سے نہیں بنتا، تام ہو ناقصہ سے نہیں بنتا، متصرف ہو غیر منصرف سے نہیں بنتا، لون اور عیب والا معنی اس میں نہ ہو. ما اعرجہ و اعرج بھی، آپ نہیں کہہ سکتے کیسے اس کو لنگڑا بناتے ہیں، اس کا تو معنی ہی نہیں بنتا. اس طرح سے فعل جامد جو غیر متصرف ہونا اس سے بھی فعل تعجب کا صیغہ نہیں بنتا. ما اصعبہ و اسعب به ما اقبحہ، اس طرح کے صیغے عموماً ہم استعمال نہیں کریں گے.